السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کا آغاز وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا کرکٹ کا کھیل پوری قوم کو متحد کرتا ہے۔ پی ایس ایل نے کرکٹ شائقین کو بہترین تفریح مہیا کی، پورے ایونٹ میں بہترین مقابلے دیکھنے کو ملے۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ حکومت ملک میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی پی ایس ایل 9 کا فائنل جیتنے پر اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم کو مبارکباد۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑیوں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملتان سلطانز نے بھی فائنل میں بہترین کھیل پیش کیا۔ چیئرمین پی سی بی کی جانب سے کہا کہ پرامن اور کھیلوں سے محبت کرنے والے پاکستان کی جیت ہوئی ہے۔ پاکستان سپر لیگ 9 کے کامیاب انعقاد پر قوم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ محسن نقوی نے کہا تمام اداروں کی دن رات کی محنت کا نتیجہ ہے، میگا ایونٹ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ ویلکم بیک۔ ہم پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہیں۔ افغانستان پر تفصیلی بات ہوئی ہے۔ انسداد دہشت گردی کے مذاکرات اور دیگر دو طرفہ مشاورت پر بات چیت ہوئی ہے۔ امریکی سفیر اور پاکستانی وزیر اعظم نے دو طرفہ امور پر گفتگو کی ہے۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق علاقائی سلامتی پر پاکستانی حکومت کے ساتھ شراکت داری پر گفتگو ہوئی ہے اور دونوں رہنماؤں نے آئی ایم ایف کے ساتھ مسلسل اقتصادی اصلاحات، امریکی حمایت پر بات چیت ہوئی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر نے اقتصادی ترقی کے مسائل کی قیادت کی۔ نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ پاکستانی شراکت داروں کے بات چیت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ترجمان ویدانت پٹیل کی جانب سے کہا گیا ہم پاکستانی رہنماؤں کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہیں۔ افغانستان پر تفصیلی بات ہوئی ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے کا یہ کیس ہے۔ جنرل ریٹائرڈ قمر باجوہ، جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور دیگر کے خلاف مقدمہ اندراج کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق 25 مارچ کو سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ صحافی جاوید چودھری، شاہد میتلا، پیمرا کو بھی نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد قانونی رکاوٹ توڑنے اور مختلف ایونٹس کو غلط بیان کرنے کا ایک کیس ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان سرزمین کا مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ہونے والے ان تمام حملے کے بعد سامنے آنے والے حقائق اشارہ کرتے ہیں کہ افغان عبوری حکومت دہشت گردوں کو مسلح اور محفوظ راستہ دے رہی ہے، جبکہ افواج پاکستان گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف عمل ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ سب پر عیاں ہو گیا، پاکستان میں حالیہ دہشت گردی لہر کو افغانستان کی حمایت حاصل۔ افغان طالبان کی مدد اور جدید اسلحے کی فراہمی سے پاکستان میں دہشت گردی میں اضافہ۔ دہشت گردی کے بڑھتے واقعات میں افغانستان سے آئے دہشت گردوں کے واضح شواہد موجود۔ 16 مارچ 2024 کو میر علی حملے کے تانے بانے بھی افغانستان میں پناہ لیے دہشت گردوں سے ملتے ہیں، جبکہ 12 جولائی 2023 کو زوب گیریزن حملے میں بھی افغانستان سے آئے دہشت گردوں کے ثبوت ہیں۔ اس کے علاوہ 6 ستمبر 2023 کو کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے چترال میں 2 چیک پوسٹوں پر حملہ کیا۔ حملہ کرنے والے کالعدم ٹی ٹی پی کے دہشت گرد جدید امریکی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ 4 نومبر 2023 کو میاں والی ایئر بیس حملے کی منصوبہ بندی بھی افغانستان میں پناہ لیے دہشت گردوں نے کی تھی۔ 12 دسمبر 2023 کو ڈی آئی خان دربند حملے میں بھی دہشت گرد افغانستان سے آئے تھے۔ دہشت گردوں نے نائٹ ویژن گوگلز، غیر ملکی اسلحہ استعمال کیا، جس سے کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئی تھیں۔ 15 دسمبر ٹانک میں دہشت گردی میں بھی افغانستان میں پناہ لیے دہشت گردوں کے ملوث ہونے کے ثبوت ہیں۔ اس کے علاوہ 30 جنوری 2023 کو پشاور پولیس لائن مسجد میں دھماکے سے کئی قیمتی جانوں کا نقصان ہوا تھا۔ اہم خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر کور کمیٹی کا احتجاجی تحریک شروع کرنے کا فیصلہ۔ تمام اراکین اسمبلی اپنے حلقوں میں احتجاجی مظاہرے کریں۔ ذرائع کے مطابق احتجاجی مظاہروں کے ساتھ بڑے شہروں میں جلسے بھی ہوں گے۔ ذرائع کور کمیٹی بانی پی ٹی آئی کے کیسز میں تمام منتخب اراکین کو عدالت پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ کور کمیٹی نے شیر افضل مروت سمیت تمام اراکین کو میڈیا پر بیان بازی سے روک دیا ہے۔ شیر افضل مروت نے کور کمیٹی کے ممبران کو آئندہ کوئی بھی متنازع بیان نہ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ پنجاب کے 3 شہروں میں میٹرو بس پروجیکٹ شروع کرنے اور کسانوں کو ٹیوب ویل کے لیے سولر پیلٹ دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے صوبے میں پرائس کنٹرول کا باقاعدہ محکمہ بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ قائد مسلم نون نواز شریف نے کہا ہے کہ عوامی مسائل کو فوری حل کیا جانا چاہیے۔ تفصیل دیکھیں اس رپورٹ میں۔
वज़ीर आला मरीम नवाज और कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब के 3 शहरों में मेट्रो बस प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। किसानों को ट्यूबवेल के लिए सोलर पैनल देने का असूली फैसला। लाहौर में अंडरग्राउंड ट्रेन प्रोजेक्ट का प्लान भी तलब कर लिया गया। लाहौर के लिए 300, मुल्तान के लिए 100 जबकि फैसलाबाद के लिए 110 हाइब्रिड बसें लाई जाएंगी। वज़ीर आला मरीम नवाज को इजलास में बताया गया कि ट्रैफिक लाइसेंस वाले तलबा को 19,000 पेट्रोल और 1,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स बिलासूद माहाना एक साथ पर दी जाएंगी। मरीम नवाज ने कहा कि प्राइस कंट्रोल के लिए बाकायदा महकमा होना चाहिए। खाद महंगी बेचने वाले माफिया को काबू करने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब की जाए। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि IMF के कहने पर बिजली और गैस कितनी और महंगी होगी, अवाम के सब्र को कब तक आजमाएंगे। उन्होंने अवामी मसाइल फौरी हल करने की हिदायत की। नवाज शरीफ ने इजलास में हिदायत की कि तलबा के लिए बाइक्स की तादाद मजीद बढ़ाएं और माहाना किस्त कम से कम रखी जाए। पंजाब में सेनेट के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का पहला रोज 14 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल कराया। बकिया 14 उम्मीदवार आज अपने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल कराएंगे। मोहम्मद इशफाक की रिपोर्ट देखिए। सेनेट इंतखाबात का मैदान सजने को तैयार है। सेनेट उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का पहला रोज 14 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल करवाया। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब, डॉक्टर यास्मीन राशिद, वलीद इकबाल और जुल्फी बुखारी ने कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल करवाया। आहद चीमा, एजाज मिनहास, परवेज रशीद, मुसद्दिक मलिक और हामिद खान के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी भी मुकम्मल। अलामा नासिर अब्बास, फायजा मलिक, रहमान, बुशरान जुम्बट और मुस्तफ़ा रमदे ने भी कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल करवाया। 21 मार्च को कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी, जबकि 2 अप्रैल को पंजाब असम्बली में पोलिंग होगी। IMF की तशवीश बरकरार। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की रिकवरी बेहतर न हो सकी। 1 साल में कौमी खजाने को 236 अरब रुपए का नुकसान हुआ। रिकवरीज में मुसलसल नाकामी, लॉसेज में इजाफा। डिस्कोस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। 1 साल में कौमी खजाने को 236 अरब रुपए का नुकसान। दुनिया न्यूज को दस्तयाब दस्तावेज के मुताबिक डिस्कोस की रिकवरी की शरह 4% कम हो गई। गुज़िश्ता माली साल में बिजली की तकसीम कार कंपनियों की मजमूई रिकवरी की शरह 82.26% रही। क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने सबसे कम रिकवरी की। केस्को की रिकवरी की शरह सिर्फ 36% रही। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 45 अरब और पेस्को 24 अरब रुपए के बिल्स की रिकवरी में नाकाम रहे। के इलेक्ट्रिक 38 अरब, सक्कर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 25 अरब रुपए रिकवर ना कर सकी। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 26 अरब, मेपको 9 अरब, फेस्को 8 अरब की वसूलियों में नाकाम रहे। बिजली की 10 तकसीम कार कंपनियों में सिर्फ ISCO रिकवरी की शरह पूरी कर सकी। कम बिल्स की रिकवरी और हाई लॉसेज गर्दिशी कर्जे की बुनियादी वजह है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही।